العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، کل وہ روز قیامت وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک 2024 کا آج تیسرا جمعہ ہمیں نصیب ہوا۔ 29 مارچ 18 رمضان المبارک 2024۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے جو موضوع بیان کا وہ ہے دعا کے فضائل، دعا مانگنے کے فضائل۔ انشاءاللہ العزیز سنیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ جب بھی کوئی دینی بات سنیں، احادیث مبارکہ سنیں، قرآنی آیات ترجمہ تفسیر سنیں تو بہت ہی انتہائی توجہ کے ساتھ سنا ہے، پڑھیں انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ دل و دماغ میں راسخ ہو سکے، بیٹھ سکے۔ کیونکہ آج کل ماحول ایسا ہے کہ گناہوں کی کثرت، عبادت سے دوری، ان وجوہات کی وجہ سے ہم اپنے زندگی کے پیارے لمحات کو گنوا رہے ہیں۔ نہ عبادت کرنے کا طریقہ کار ہے، نہ اللہ کی حضور دعا مانگنے کا سلیقہ ہے۔ جیسے چاہا جس طرح چاہا ہاتھ اٹھا کر مانگی، اور توجہ تھی یا نہ تھی بس کر کے چلے گئے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ سے دعا نہیں کرے گا تو کدھر جائے گا؟ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کتنا بڑا کام کرتا ہے کہ ہر ذی شعور اس کو جانتا ہے۔ لیکن ہم کریں کیا؟ آج کل معاشرہ بس یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں سب کچھ مل جائے۔ بعض نادان لوگ دعا کرنے سے مایوس ہوئے، بعض غفلت میں پڑے، بعض تو وقت ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا، دعا ہو بھی رہی ہوتی ہے پھر بھی دعا نہیں مانگتے، باتوں میں لگے رہتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ الا کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، وہ بات ہے۔ عادت بنی ہوئی ہے
کہ دعا کرنی ہی نہیں، زبان کال یہ اعلان نہیں کرتی کہ مجھے دعا نہیں کرنا، زبان حال یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے دعا نہیں کرنی، مجھے دعا نہیں مانگنی۔ کہیں اجتماعی دعا ہوتی ہے، جیسے فرض نماز کے بعد، پھر سنت اور نفل کے بعد دعا ہوتی ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، وقت افطار دعا ہو رہی ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، نہیں مانتے، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ اللہ سے دعا نہیں کرے تو کہاں جائے گا وہ؟ تو نہ مایوس ہونا ہے، نہ غفلت کرنا ہے، اپنے رب سے فریاد کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت پیاری تعلیمات دی ہے۔ قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ کا حکم، اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ کہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ صاحب قرآن، بانی اسلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات دی ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ خدا کا کریم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہم پہلے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، ہمیں غفلت نہیں کرنی۔ اللہ کے حضور ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کہاں جائیں گے ہم؟ کس کو اپنے دل کی بات بتائیں؟ کوئی ہے معاشرے میں ایسا، خاندان میں ایسا، محلے میں ایسا، برادری میں ایسا کہ جو ہماری فریاد کو سنے؟ تو آپ اس چیز کو سمجھیے، اے مسلمانوں، بات میری تمہارے سے ہے، ایمان والے ہو تم۔ قرآن مجید میں احکامات دعا کے بارے میں احادیث طیبہ بھری پڑی ہے، دعا کے فضائل پر کتب حدیث۔ پھر ہم کیوں غفلت کریں؟ اب یہ نہ سوچیں کہ بس ہم نے دعا مانگی، ہمارا ہاتھ دعا میں فائدہ ہو جائے نا۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اس کا کام ہے دینا۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا دینا چاہتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ایک ماں ہمارے بارے میں ذرا سا نقصان نہیں چاہتی تو ہمارا رب کیسے نقصان چاہے گا؟ تو یہ کچھ میں نے تحمیدی گفتگو کی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سنیے کہ دعا مانگنے کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہمارے رب نے۔ سورہ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ رب فرما رہا ہے، پتہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے رب فرما رہا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تفسیر صراط الجنان میں حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا محمد ابو صالح مفتی محمد قاسم اتاری
متزل والی نے بڑی پیاری آپ کی قرآن کی تفسیر ہے، بہت پیاری، اردو میں بڑی آسان تفسیر ہے۔ اس میں لکھتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے تحت رکھتے ہیں، آیت کریمہ کے اس حصے کے تحت رکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں آپ، اپنے وقت کے اپنے دور کے بہت بڑے، آپ کی مائے ناز تصنیف ہے تفسیر روح البیان، کی تفسیر کبیر بیان کی ہے، آپ بڑے بھائی کا لیکن آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے۔ اور چونکہ عبادات کی اقسام میں، عبادت کی بہت اقسام ہے، صرف 5 نمازیں پڑھنا فقط یہ عبادت نہیں، رمضان کے روزے رکھ لینا فقط یہ عبادت نہیں، حج کر لینا فقط یہ عبادت نہیں، فقط یعنی صرف یہ نہیں، یہ بھی اہم ترین عبادت ہے۔ زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز کے ارکان اسلام سے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا بس باقی وہ ختم ہو کچھ نہیں کریں گے، نہیں، عبادت کی بہت اقسام ہے۔ دعا ایک بہترین قسم ہے عبادت، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں۔ اس آیت میں لفظ ادعونی ایک جملہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی ہوں گے اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں، اور ایک قول یہ ہے اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ پتہ چلا دعا تو ہم کر رہے ہیں، یہ عبادت بھی ہو رہی ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ کیسا کام ہے؟ اپنی زبان میں اپنے رب کو اپنی پریشانی کا بول رہے ہیں، رب مجھ پر آسانی کر دے، یا رب مجھے عافیت عطا کر دے، یا رب میں بہت پریشان ہوں میری مشکلیں حل کر دے۔ میرا رب فرماتا ہے مانگو میں قبول کروں۔ تو ہم اپنی زبان میں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کتنا فائدہ ہے۔ آئیے دعا مانگنے پر 2 آدمی سے بحث کرو، اس کے فضائل پر صرف 2 آدمی سے مانگو، پھر مزید ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے۔ اور سے سنیں تو کتنا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں مانگو اور ہمیں مل جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئی اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی، ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اللہ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے، دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے، جو آدمی سے بنا جس کو عورت کی یعنی آدم والا، صرف یہاں مرد کو نہیں لیں گے، عورت مرد، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ گویا اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے۔
اس سے مانگے، اس کو بولے، ادھر بولے، وہاں بولے، اپنے رب سے کتنی دفعہ کہا؟ سبب تو اسی کو بنانا ہے نا، ذریعہ تو اس کو بنانا ہے نا، کتنی دفعہ کہا آپ نے؟ کبھی کہا آنسو نکلے کہ محبت سے کہا؟ اپنی حالت پر غور کیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ اس پر غضب فرماتا ہے جو اس سے سوال نہ کرے۔ اب دعا جو ہے عبادت نہیں ہے، آپ نے سنا دعا عبادت ہے، اور دعا اطاعت رسول بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور اطاعت رسول بھی ہے۔ سنیے دعا کا فائدہ، پہلا فائدہ دعا کا یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی پیروی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عمل ہوگی کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو، جیسا کہ آپ نے آیت سنی۔ دوسرا، دعا مانگنا سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اکثر اوقات آپ دعا مانگتے ہیں، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے کہ محبوب کریم کی پیاری سنت ادا کی جا رہی ہے دعا مانگنے۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کو تاکید بھی فرماتے رہتے دعا مانگ، یعنی خود بھی مانگی دعا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات میں ہاتھ اٹھا رہے تو نہیں ہونا کون ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہم ہاتھ نہیں ہوتا ہے، بھلے ہم نے تہجد پڑھتے روزانہ، بھلے ہم روزانہ اشراق چاچ بھی پڑھتے ہیں، مہینے میں قرآن بھی ختم کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حسن اخلاق کے بھی بہتر ہیں، ماں باپ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، سارے اعمال خیر کرتے ہیں۔ میں سوچوں میں تو اتنا اچھا عمل کر لیتا ہوں، میں اپنے عمل کر لیتا ہوں، تو میرے آقا سے بڑھ کر کون عمل کرنے والا؟ نبی پاک علیہ السلام سید المعصومین ہے، معصومین کے بھی سردار ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جو گناہ، جس سے گناہ نہیں ہوتا، ملائکہ، انبیاء۔ ہمارے تو معصوم لوگوں کو بھی لوگ کہتے تھے بڑا معصوم ہے، پھر وہ مان کو دو لوگ کرنے لگے، معصوم کے تم نہیں، انبیاء علیہ السلام، ملائکہ ہو، آپ ان معصومین کی بھی سردار ہے، سید المعصومین ہے آپ، لیکن پھر بھی اللہ کے حضور کتنی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ ابھی کل 17 رمضان گزری ہے، 17 رمضان، یہ مان کا جب ہوا 17 رمضان غزوہ بدر کا، سارے مجاہدین غزوہ بدر میں صبح مارکا کرنا ہے، آقا کریم علیہ السلام مجاہدین کو سلاتے کہ آرام کرے، صبح جاگے، تمہیں لڑنا ہے اللہ کے لیے، دشمنان دین سے لڑنا ہے، اسلام کی خاطر لڑنا ہے۔ سارے مجاہدین سو گئے، آقا کریم علیہ السلام ساری رات دعا میں مشغول۔ کیا آیات ہے، کیسی تحریک ہے، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ وہ دعا کا سبب تھا میدان بدر میں کہ ملائکہ اتر رہے تھے آپ کے غلاموں کی مدد کے لیے، اور صحابہ کو نہ اپنے سامان جنگ پہ بھروسہ تھا، نہ اپنی طاقت پہ تھا، نہ کس پہ تھا، بھروسہ تھا تو یہ تھا کہ رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ محبت کا کندھا ہے۔ پیارے صاحب بھائی نے دیکھا تھا آقا کریم علیہ السلام نے دعا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کل آپ کا بھی کل یوم وصال تھا، یوم عرس تھا، آپ فرماتی تھے رمضان شریف آتا مفہوم میں عرض کر رہا تھا تو آقا کریم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، 20 دن نیند اور نماز کو ملاتے، یعنی سوتے تھے، رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھتے تھے، اور آخری 10 دن بستر کو لپیٹ کے رکھتے تھے، خود بھی جانتے تھے، خانہ کو بھی جگاتے تھے عبادت کے۔ اب 20 اشرا شروع ہو رہے، رمضان کا آخری اشرا شروع ہو،
اپنے کو 18 دن غفلت میں گزر گئے، صرف دنیا کے معاملات میں سوچتے رہے. کتنوں کی تراویح نکل گئی روزانہ، نہیں پڑھی لوگوں نے تراویح، بس ذہن میں بٹھایا ہے کہ کوئی لازم نہیں. کیوں لازم نہیں ہے تراویح؟ سنت موقدہ ہے، لیکن بس نہیں پڑھنی. کام دیکھنا ہے، کاروبار دیکھنا ہے، دوستوں کی صحبت میں بھی لے دیکھنی ہے. تو بھئی آخری شرح شروع فرماتے ہیں کہ بستر لپیٹ دیتے اور ساری رات اللہ کی حضور عبادت میں. آئیے اگر یہ شرح مل جائے تو ہم بھی نہیں آتے، فالتو نہ جائیں، تلاوت کریں. تلاوت کر لی، تھکن ہو رہی تو رچیل کر تسبیحات پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اس طرح کر کے بات کریں. اور مساجد میں اعتکاف والا ہوتا ہے، عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، مسجد چلے جائیں، ان کے ساتھ کچھ عبادت کر لیں. فالتو بات ان کے ساتھ نہیں، ہنسی مذاق نہیں، مسجد عبادت میں. مزید فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کثرت سے رمضان میں سخاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کثرت سے نماز پڑھتے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ماہ رمضان کے بعد. تو دیکھیں کس قدر ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہم یہ ترغیبات دے رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. پوچھو نا کس نے بھی کہ ایک قرآن ختم کر لیا، وہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو قرآن ختم جاؤ گے. ایک قرآن پاک کے رمضان میں ختم نہ ہو جائے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ موبائل کو دے دیتے ہیں. کوئی آرام سے پڑھے تو 1 گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے. تو میرے آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے قرآن مجید کے لیے، 20 منٹ نہیں ہے 4 مقام پڑھنے کے لیے، 10 منٹ نہیں ہے 200 بار درود پاک پڑھنے کے لیے، 10 منٹ نہیں کہ میرا کلمہ استغفر اللہ کی میں تکرار کروں. صرف جاگنا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جو غفلتوں میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، انعامات کی بارشیں کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں نکلوا رہے ہیں، لوگوں کی تراویح نکلوا رہے ہیں، غیر محرم میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کر وہ جناب سیر و افطار کے پروگرام کر رہے ہیں. تو استغفر اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو بتائیں عبادت کے لیے ایسا ہو کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے، میرے محبوب بھی راضی ہو. ایسی حرکات، ایسے سکنات سے بچیں کہ جس میں ہماری آخرت کا نقصان. تو دعا کتنی اہم ترین عبادت ہے. لوگ غافل ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے دعا کرتے روزانہ، کریں گے بھی تو بس اپنے حساب سے کریں گے، بالکل بھی مطلب کوئی ہمیں پتہ نہیں دعا کرنی کیسے. حالانکہ بعد کئی دفعہ دعا کے آداب پر بیان ہوا ہے اور دعا کے آداب بتائیے. مثال ہے سنت کا کہ دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول، اس میں امیر سنت نے بہت ساری دعا مانگنے کے طریقے کار، دعا کے فائدے، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس کے کیا معاملات، سارا بیان کیا. لیکن ہم نہیں دیکھتے. ابھی تو میں جس قرآن کی آیت سے بیان ترجمہ تفسیر میں بیان کی سورہ المومن آیت نمبر 60 24ویں پارے میں، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھیں. میں نے گروپ میں شیئر کر دی، مولانا بصیر ہمارا گروپ ہے، اس میں نے ڈال دی، بیان سے پہلے میں نے ڈال دی. تو کم از کم آپ ٹائم نکال کے یہ اس کو تو لازمی پڑھ لیں. قبلہ مفتی صاحب لکھتے ہیں دعا مانگنے کے 15 فضائل آپ نے اس میں تفسیر قرآن میں لکھے. 15 فضائل، 2 پہلے لکھے 15 لکھے. لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، بزرگ تر نہیں. اتنی اللہ پسند ہے دعا مانگنا. فرمایا محبوب کریم فرماتے ہیں دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دین کا ستون، آسمان اور زمین کا نور ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی. آج اتنی مصیبتیں آفتوں میں گرے ہیں ہم، پھر بھی دعا کی طرف نہیں بڑھتے. قبلہ شیخ طریقہ تعمیل سنت فرماتے ہیں میری عادت ہے، مجھے ذرا سی بھی کوئی تکلیف، ذرا سی بھی کوئی بیماری آ جاتا میرے اللہ کے حضور اس کو پیش کر. یہ مطلب کیا ہے؟
ہمارا معاملہ الٹ ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب دعا کی ضرورت ہے. بہت علاج کیا، بہت علاج کیا، بہت علاج کیا. جب علاج ان کی حرف ان کے اس سے باہر ہو گیا، اب کہتے ہیں کہ اب دعا کی ضرورت ہے. ان نادانوں کو کیا پتا جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ارے دعا کی تو پہلے بھی ضرورت تھی. اور سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ نے شفا لکھی تو ہو کے رہے گی. ایسے سمجھدار ڈاکٹر بھی ہوتے. تو یہ معاملہ تو دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی. تو ہم اللہ کے حضور اپنی پریشانی اپنی بیماری جو ہم پیش کرتے ہیں. آگے کریم فرماتے ہیں کہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے. اتنی بے روزگاری ہے، اس کو لتاڑتے ہیں، اس کو لتاڑتے ہیں، اس کو لتاڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں، حکومت نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے ویسے نہیں کر دیا. بھائی آپ نے کتنی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں؟ کتنا آپ نے مدعا پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ نے کتنی التجا پیش کی؟ رزق میں برکت کے لیے، آسانی کے لیے نہیں. رزق میں برکت ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے، حلال ہمیں نصیب ہو جائے نہیں. فرمایا کہ دعا دن رات اللہ سے مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ. آگے کریم فرماتے ہیں دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کتنے گناہ ہیں ہمارے، کتنے گناہ. بابا جا دعا کرو گناہ معاف. کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. کیسی بڑی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. خالق کائنات آپ کے ساتھ ہے. دعا کریں تو سے. فرمایا جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے. یعنی ان سے بچاتی. بچنا ہی نفع ہوا. اور میں دعا عبادت کا مقص ہے. دعا عبادت کا مقص ہے. اور میں دعا رحمت کی چابی ہے. اور میں دعا قضا ڈال دیتی ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. دعا بلا کو ڈال دیتی ہے. یہ سارے فراہمی کے مصطفیٰ حدیث سے بولا جاؤ. اور میں جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. سوچے جو دعا نہیں کرتا اس کو اللہ کی طرف توفیق نہیں. یہ سلام میرا امام صاحب نے یہ ان کے مانگنا، یہ سلام میرا یہ ان کے مانگنا، یہ سلام میرا یہ نماز شروع کرے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سورہ الحشر. جب تو نماز سے فارغ ہو اللہ سے دعا ہے. یہاں تو نماز سے فارغ یہ سلام کرا اٹھا تھا مجمع نکل کے جیسے کسی نے اطلاع دے دی کہ یہاں بلاسٹ ہونا، ایسے بھاگتے نکل کے یعنی دعا کیسی لوگ کرتا نہیں. یعنی کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اللہ کے حضور دعا کرنے سے بات اگر کسی کی آمین بیڑا پار کر دے. اعلیٰ حضرت امام علیہ فرماتے کہ چاندی فرماتے علماء فرماتے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت ہمارے کے علماء فرماتے کہ جب 40 مسلمان اللہ کا ذکر کرے بیٹھے عبادت کریں دعائیں کریں تو اس میں اللہ کا ولی ہو. سبحان اللہ. جمعہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. ہم ٹائم ہی دعا کرتے ہیں. پھر میرے کتے میں یہاں سے نکل کے مدد کی باتوں میں لگتے ہیں، موبائل میں لگتے ہیں. یہ حال ہے. 2 منٹ کی دعا ہم کو پریشان کر رہی ہے تو پریشان اس کو کبھی رب نے بتایا کہ جو دعا نہیں کرتا ناراض ہوتا ہے. آپ نہیں کرتے نا امام صاحب دعا نہیں کر دیتے ہیں.
دعا لمبی کرتے تھے. امام صاحب کو 20,000 ملے نا دعا کرانے, جتنی لمبی دعا تو اتنے پیسے زیادہ ملیں گے. یہ شاید کمیٹی والوں نے بونس دیا ہوتا ہے, آپ جتنی لمبی دعا کریں گے آپ کو اتنا بڑا مطلب پیکج ملے گا. تو اس وجہ سے وہ شاید دعائیں لمبی ہوتی ہے. ایسا ہے. مانگنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہے, مانگنے مانگنا آتا ہے, جو مانگ رہے ان کے ساتھ ہی بیٹھ رہے, آمین آمین کہتے رہے, اور دل جمے کے ساتھ نام کریں, کتنا فائدہ ہے. دیکھیں کون فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہے. سرکار فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے, جب بندہ دعا کرتا ہے, یا اللہ اے میرے مولا, یہ دعا میں یہ بولتے ہیں, دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی, بندے میں حاضر. کیا بات ہے, میں حاضر. یہ سبحان اللہ. اور میں دعا اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. بس فلانے صاحب منصب کے سامنے میں اچھا ہو جاؤں, میرا وقار بن جائے, صاحب شخصیت دنیا کی منصب وجاہت کا وہ مطلب ایک دل دادا ہے, وزیر ہے. آپ دیکھا ہوگا باہر وہ شخصیات ہوتی ہیں, لوگ سوچتے ہیں یہ بس میں اس کے ساتھ چلا جاؤں, یہ مجھ سے ہاتھ ملا لے, ہے نا, میری تھوڑی واہ واہ ہو جائے. خوشامد خور جسے کہا جاتا ہے, خوشامد خور بھی ہوتے ہیں. بس خوشامد خور جو یہ بندہ مجھ سے خوش ہو جائے, اس میرا فائدہ ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو خوش کریں, سیٹ صاحب کو خوش کریں, اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے اللہ نے سیٹ کے ذریعے روزی دی ہے تو میری ذات سے تو تکلیف نہ ہو, میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ خوشامدیں نہیں, ایک دنیا کی لالچ کی وجہ سے خوشامدیں کرنا. بس پھر اس کے بعد چلا جاؤ, میرا پوز بن جائے, یہ آ جائے, کتنی خواہش ہوتی ہے اس کی. یہاں دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. دعا کرو, آپ کا مقام بڑھے گا, آپ کو عزت ملے گی, آپ کو بزرگی ملے گی. دعا کرے تو صحیح. یہ دعا قبول ہونے کے شرائط, مطلب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم تو بہت عرصے سے دعا کر رہے ہیں. پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا, ایک شخص کا ذکر فرمایا, فرمایا کہ پراکندا حال, یعنی گرد و غبار میں آلودہ, لمبے لمبے سفر کرتا, یعنی تھکن سے چور چور, یعنی ایسی حالت اس دعا کرنے والے کی کہ وہ دعا کرے تو قبول ہو جائے. فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا رب یا رب یا رب کہتا ہے. فرمایا حالانکہ حالت اس کی ایسی کہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, حرام ہی غذا پاتا ہے, تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو. یہ دیکھیں بڑے لوگ فخریہ کہتے ہیں ہمارے تو باہر ہے یار, جو ہمارا پیسہ کھا جاتا نا اس کا کھا جاتا. فخریہ لوگ کہتے ہیں یار اپنا کام ڈال ہوگا, اپنے تو یار منہ بھر دینا ہے, اپنے کو منہ بھر دینا ہے. اپنے کو 10 لاکھ دیے ایک بندے کو, بھائی 5 لاکھ دیے, اپنے کو وہاں سے نفع مل جاتا ہے, اپنے کو سب مل جاتا ہے, سب کچھ ہے. سوچئے حرام کھانا, حرام پہننا, یہ آڑ ہے, آڑ. قبولیت دعا میں بہت بڑی آڑ ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ دعا کے 2 بازو ہیں, دعا کے 2 بازو ہیں, ایک حلال کھانا اور ایک سچ بولنا ہے. عقل الحلال
صدق الطلاق، صدق البقال، یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ دعا کے دو باتوں پر مانے. اب میاں باپ بول رہے تو میں کیا کروں؟ بڑے مزے سے ہم حرام کی طرف برف مجھے بننا ملا. پرسوں کی رات مطلب میری سیٹنگ کے بہت بڑا ادارے کا بنتا ہے. بس وہ اس نے مجھے ہوٹلوں سے ملا دیا کہ تمہیں سیری دے دیے کرے تو سیری لے گا، اس سے کھانا لے گا. اب اندازہ کیجیے کہ مطلب ظلم نہیں ہے ابھی کسی کہ کوئی بیچارہ ٹھیا لگا رہا ہے، کوئی ہوٹل میں ہے، اپنے عہدے کے بل بوتوں پر اس سے رشوت لینا، اس سے پیسے لینا، پھر دو چار کو اور دلوا دینا. یہ کیا ہے مطلب؟ فرمایا حلال کھانا اور سچ بولنا یہ دعا کے دو بازو ہیں. ہم غور کریں اس میں، قبولیت دعا کی طرف ہم جائیں کہ قبولیت دعا یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے. ہم بھی دیکھتے اس طرف. فرمایا مفتی صاحب لکھتے ہیں اس تفسیر قرآن میں صراط الجراد 12-24 سورہ المومن آیت نمبر 60 اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا، بس میرا رب اس سے راضی ہو. فرمایا دعا مانگتے وقت دل کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو. دعا قبولیت کے ہمارے قابل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. دعا مانگ رہے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ دل بڑھ جاتا ہے، قابل ہو جاتا ہے. ہماری آڑ ہے قبولیت کے لیے، آڑ قابل دل. جو دعا مانگی کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو. دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، بس میرا رب میری دعا قبول کرے گا. فرما دیا اس نے ادعونی استجب لکم، ادعونی، بس فرما دیا میرا رب میری دعا قبول کرے گا. حدیث بات میں کہ دعا کے 3 فائدے ہیں. یا تو ہاتھ اس کا جو ہے فائدہ نظر آ جاتا ہے. اور صحابہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا مانگی میرا کام ہو گیا، بڑا خوش ہو جاتا ہے. آج تو میں نے مطلب دعا مانگی تھی، ماشاءاللہ قبول ہو گئی میری دعا. فرمایا یا ہاتھ اس کو فائدہ ہو جائے گا. فرمایا یا اس دعا سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی. میں آ رہا تھا آج میری بس جان بچ گئی یار. میں اس طرح گرا کہ بس برار والی کار نے مجھے تھوڑا سا مطلب سائڈ کر کے بچا لی. تمہاری وہ دعا تھی جو تم بولتے تھے قبول نہیں ہو تمہاری پریشانی سے. فرمایا تیسرا فائدہ دعا کا قبول ہوئی لیکن تمہیں نظر نہیں آیا. فرمایا وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بڑی دعائیں کرتا تھا، بلائے اس کو نہیں فائدہ نظر آتا تھا. جب یہ پیش ہوگا، حاضر ہوگا، تو فرشتے پہاڑوں کے مانند اس کی نیکیاں لے کے آئیں گے. دیکھا یار میں نے تو اپنی نیکیاں کی میں تمہیں اعمال. تو اے میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تجھے دنیا میں قبول ہوئی نظر نہیں آتی تھی، آج قیامت میں تیرے لیے ہم نے ذخیرہ کر لی، تیرے لیے جمع کر لی ہے. تو اس وقت بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آج مجھے یہ خزانہ قیامت کے دن مجھے مل جاتا. یہ دعا ہے. اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کر کے یہ قبولیت ہو. سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ 2 وقت اتنے قریب یہ دعا کہاں کرے بندہ؟ سارا دسترخوان صاف کرنا ہوتا ہے. تھوڑی بہت کرتے ہیں. مدی چینل سے جو جڑے ہو گے آپ دیکھتے ہوں گے قبلہ شیخ غریب نبیل سنت کھجور کھاتے ہیں، پہلے بھی دعا ہوئی ہوتی ہے، پھر کھجور کھانے کے بعد پھر 1.5-2 منٹ کی دعا ہوتی ہے. کہاں دعا ہوتی ہے؟ اس میں شامل ہو جائے گا. پہلے بھی شامل ہو جائیں گے، بعد میں آپ چلو نہیں ہے اپنے طور پہ کرتے ایک ربانہ آتی نہ پڑھ لی. افطاری کی افطار کر کے دعا پڑھی، اللہم انی لک صلوۃ و علیک حمد دعا پڑھی. اس کے بعد ایک بار ربانہ آتی نہ پڑھی. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں اور پھر اس کے بعد جماعت پڑھنے مسجد میں کر لیں. سحری میں سحری کر کے دعا کر لینا اتنا مشکل. تو یہ قبولیت کے وقت ہے. جمعہ کی گھڑی فرمایا جمعہ کی اثر کے بعد جو وقت ہوتا ہے جمعے کے دن غروب سے پہلے قبولیت کا وقت.
اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے، وہاں تو قبولیت کے مقامات ہی مقامات ہیں۔ کعبے دیکھو تو دعا قبول، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو تو دعا قبول، میزاب رحمت کے نیچے دعا مانگو دعا قبول، بابا کعبہ کے سامنے مانگو تو قبول، صفا میں مانگو تو دعا قبول، مروا میں مانگو تو دعا قبول، عرفات میں مانگو دعا قبول، مینا میں مانگو دعا قبول، مزدلفہ میں مانگو دعا قبول، اور پھر ایک عوام کا مجمع روضہ رسول میں مانگو تو آقا کریم سرکار اعظم کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہو یار، آج اٹھے میں ہو سرکار کی بارگاہ میں ہو، یا اللہ یہ تیرا احسان کرم کہ تم نے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دے دی، اے مولا یہ میرا آنا آخری نہ ہو، مولا کریم بس میرا آنا یہ آخری نہ ہو، یہ دعائیں کریں آپ ایسا کمال ہو جائے۔ جب صفا میں دعا قبول ہو رہی ہے، جہاں حضرت حاجرہ دوڑی ایک ولیہ ہے، حضرت حاجرہ دوڑی صفا میں قبول، مروہ میں قبول، آقا کریم کا وہ گھر مبارک جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں اہل اسلام کا معمول رہا، آ کے حاضریاں دیتے اور دعائیں کرتے تھے، اور جب صفا میں قبول، مروہ میں قبول، میزاب رحمت میں قبول، حجر اسود کے سامنے قبول، کعبے کے سامنے قبول، جناب مینا میں قبول، عرفات میں قبول، مزدلفہ میں قبول، تو آقا کریم کی ولادت گاہ میں قبول نہ ہو یار، ٹھیک ہے یہ تو زمین، یہ تو ہمارا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ جس گھر میں آقا کریم کی ولادت ہوئی ہو اس مقام پہ کیسی دعا قبول ہوگی۔ آپ پڑھیں تاریخ ذرا اسلام کے اندر، اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا مانگ کریں، اور یہ مہینہ رمضان ہو نہ ہو بس دعاؤں میں مشغول رہیں، اللہ کریم عمل کی